السلام على الحسين. جسے جہاں سے موقع ملا اس نے ان کٹے سروں پہ پتھر بھی پھینکے. ان کٹے ہوئے سروں کے پیچھے یہ سیدانیاں، آپ زنجیر سے ہاتھ باندھیں گے، ان کے رسی سے ہاتھ بندھے تھے، لیکن میرے مولا سجاد زنجیر کا قیدی، ننگے سر ہیں، کھلے بال ہیں. مگر یہ سارا منظر دیکھا، کوئی اثر نہ ہوا. اور ساتھ میں یہ جملہ بھی سنا کہ ہذہ صبایا بنات رسول اللہ، کہ اے کوفے اور شام والوں سمجھ جاؤ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لائے. کوئی اثر نہ ہوا. مگر یہی کوفے اور شام کی عورتیں تھیں جو اوپر سے پتھر پھینک رہی تھیں، جنہوں نے ایک مرتبہ کھجوریں ان اونٹوں کی جانب اچھالی اور زینب کو کہنا پڑا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم یہ کھجوریں استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیے دو جملے، اس کے بعد مصائب آگے بڑھیں گے. کوفے اور شام کی عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ خاندان رسول ہے، ہم نے سمجھا عام قیدی. پہلے منادی اعلان کر چکا ہے ہذہ صبایا بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، معلوم ہے. مگر دوسری بات، اتنے ظالم مرد اور عورتیں، چلے مردوں کی بات چھوڑے، سو عورتوں کی بات کریں. اور عورت نرم دل ہوتی ہے، عورت رقیق القلب ہوتی ہے، عورت دشمن کی پریشانی میں پریشان ہوتی ہے. مگر دل کتنے سخت تھے کہ اس حالت میں بھی پتھر پھینکے گئے، مگر پھر یہ کھجوریں کیوں برسائی گئی؟ یہ کھجوریں سجاد اور زینب کے لیے نہیں، کٹے ہوئے سروں کی وجہ سے نہیں، ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے ان بچوں کے چہروں کو دیکھ کر، جن کے اترے ہوئے چہرے، جن کے سوکھے ہونٹ، جن کے پیاسے زبان، ایک ایک کیفیت عورت کو بتانے کے لیے کافی ہے. مرد شاید اتنی آسانی سے نہ پہچانے کہ کون بچہ پیاسا، عورت پہچان جائے گی یہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ یا بچی کئی وقتوں کے پیاسے. اور یہ بھی ایک مقصد تھا جس کے لیے حسین سب کے مشوروں کو ٹھکرا کے ان بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. جب مدینے سے نکل رہے تھے کہا گیا تھا آقا اگر جانا ہی ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جائیے. عبداللہ ابن عباس مشورہ دیتے ہیں، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آتی ہے ابن عباس یہ کیا کہہ دیا؟ بھائی سے جدا ہو کر کیا بہن زندہ رہ سکے گی؟ حسین نے کہا نہیں، جو جہاد میں کر رہا ہوں ایک منزل پر ان عورتوں کی ضرورت پڑے گی. خاندان کے لوگوں نے کہا اچھا آقا کم از کم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو چھوڑ جائیے. حسین نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے اس جہاد میں ان بچوں کی آگے چل کے کتنی ضرورت پڑے گی. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب کا ایک جملہ میں پہلی مجلس میں پڑھا تھا، اس کو آج دوہرا کے بات آگے بڑھاتا ہوں. جب اصغر نے مدینہ چھوڑتے وقت صغرا کی گودی سے آنے سے انکار کر دیا تھا، آقا نے کان میں آ کے یہی تو کہا تھا اصغر بیٹا تیرا باپ تجھے تیری بہن سے کبھی علیحدہ نہ کرتا، لیکن جو جہاد مجھے کرنا ہے اصغر اس میں مجھے تیری ضرورت ہے. لیکن اصغر کی ضرورت تھی کربلا کے لیے یزیدیوں کو رلانا، اور سکینہ کی ضرورت تھی کوفہ و شام کے لیے شامیوں کو رلانا. رباب، شہزادی رباب، ہمارا سلام ہو آپ کو. شب عاشور آپ کتنی پریشان تھی. آقا حسین شب عاشور جب بیویوں کے خیمے کا جائزہ لے رہے تھے فقط رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حسین نے کہا رباب خیریت تو ہے؟ کہا آقا خیریت کہاں ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری بیویاں کل کے جہاد کے لیے اپنا ہدیہ اور تحفہ تیار کر رہی ہیں. یہ قیامت کے دن شہزادی فاطمہ کے سامنے کتنا سرخرو ہو کے جائیں گی. ہائے رباب کتنی بدقسمت ہے، اللہ نے کوئی ایسا تحفہ نہیں دیا جو جہاد میں کام آئے. بڑی اولاد لڑکی ہے سکینہ، اور لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی ہیں، اور جو لڑکا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی میدان میں نہیں جا سکتا. اے رباب مگر آپ کی اولاد نے تو ایسا جہاد کیا کہ اصغر کے جہاد نے عباس اور اکبر کے جہاد کو پیچھا چھوڑ دیا. عباس و اکبر کے جہاد میں لشکر یزید نہیں رویا تھا،
رویا تھا تو اصغر کے جہاد میں، اور آپ کی سکینہ کے جہاد زینب و کلثوم کا جہاد اس کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ زینب و کلثوم کے جہاد نے کوفیہ اور شامی عورتوں کو ایسا نہ بدلا جیسا سکینہ کے پیاسے چہرے اور سوکھی زبان نے ان ظالموں کے دل میں رحم پیدا کیا۔ عزاداروں، آج میرے آقا اور مولا مظلوم امام کا 20واں ہے۔ جب 20ویں کا دن آتا ہے، خاندان کے افراد، گھر کے افراد، مرنے والے کے وارث کس طرح اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں، کس طرح سے اس کے نام پہ دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہائے وہ زینب کیا کرے کہ 20واں ہے مگر دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ ہائے وہ زینب بھائی کے نام پہ پانی بھی پیش نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ اتنے پیاسے ہیں زینب کے بچے۔ پانی کہاں سے آئے کہ کسی فقیر کو دیا جائے، غذا کہاں سے آئے کہ کسی یتیم کو دی جائے۔ ہائے زینب کے اپنے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ آخری جملہ شاید 20ویں اور 10ویں اور 30ویں میں آپ سنتے ہو، راہ شام ایک بار اتنا گرم دن تھا کہ دن کے وقت قافلہ روک دیا گیا۔ پسر ساتھ سے سپاہیوں نے کہا نہ ہم سے چلا جا رہا ہے نہ ہمارے گھوڑوں سے، گھوڑا تو صحرا کا جانور ہے، کہا اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ جلدی جلدی خیمے لگائے گئے، سارے سپاہی خیمے میں گئے، گھوڑوں کے لیے شامیانے لگائے گئے۔ اتنی شدید گرمی ہے کہ صحرا کا جانور گھوڑا برداشت نہیں کر پا رہا، ایسی شدید دھوپ ہے کہ میدان جنگ کا سپاہی خیمے میں جا رہا ہے۔ ارے سارے سپاہی خیمے میں بٹھا دیے گئے، سارے گھوڑے شامیانے کے نیچے لگا دیے گئے۔ محمد کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ حسین کے یتیم بچے کہاں ہیں؟ شمر کا حکم آیا، محمد کی بیٹیوں کو اسی جلتی ریتی میں بٹھاؤ، ننھے بچوں کو اسی جلتے سورج کے نیچے بٹھاؤ۔ عزاداروں، جو گرمی گھوڑے سے برداشت نہ ہو، جو سورج میدان میں لڑنے والے سپاہی سے برداشت نہ ہو، ہائے سکینہ، ہائے رباب، ہائے زینب، ہائے بیمار امام سجاد۔ خالی یہ نہیں، سپاہی بے چین، گھوڑوں کی زبان پیاس سے لٹک آئی۔ شمر نے اپنی نگرانی میں کہا پانی پلاؤ، ایک مرتبہ پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ نے پانی کی مشق دیکھی، پھوپھی اماں میں کربلا سے پیاسی چلی آ رہی ہوں، کیا یہاں مجھے پانی مل سکتا ہے؟ کیا اجازت ہے میں جا کے پانی کا سوال کروں؟ جو کہ حسین نے بھی پانی کا سوال کیا تھا تو زینب کو پتا تھا پانی مانگنے میں قباحت نہیں، کہا بیٹی جا۔ سکینہ آگے آئی، اے شمر سپاہیوں کو پانی دے رہا ہے، چند قطرے مجھے دے سکتا ہے؟ ارے شمر کو منع کرنا تھا منع کر دیتا، ظالم نے منع بھی نہ کیا، کہا ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ننھی بچی، پیاسی بچی، سارا قافلہ سکینہ کو گھومنا پڑا، پاؤں دکھنے لگے، گھٹنوں میں درد ہونے لگا، لیکن جب دیکھا آخری سپاہی کو بھی پانی مل گیا، اب شاید مجھے ملے۔ شمر نے کہا نہیں، پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے گا، جانوروں کو پہلے پانی پلایا جائے گا۔ ارے 30,000 گھوڑے پانی پلایا گیا، حسین کی ننھی سکینہ ننگے پاؤں ایک بار شمر کے ساتھ چل رہی ہے۔ عزاداروں، اب مجھ میں بھی ہمت نہیں کہ مصائب پڑھوں۔ آخری جملہ، آخری گھوڑے نے پانی پی لیا، اب تو مجھے پانی ملے گا۔ شمر نے کہا سکینہ ذرا ہاتھ بڑھانا، سکینہ نے ہاتھ نہ بڑھائے، حسین کی بچی ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ شمر نے مشک کا منہ کھولا، سکینہ کے برابر ساری مشک جلتی ریتی میں ڈال دی۔ سکینہ دنیا پانی پانی ہو جائے، جانوروں کو پانی ملے، حسین کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، تجھے پیاسا رہنا پڑے گا۔ بھائی یہ منظر دیکھنا تھا۔ ایک بار وہیں کھڑے کھڑے سکینہ نے فرات کا رخ کیا، چچا عباس ذرا یہاں آ کے دیکھ، ہائے تیری سکینہ پہ کیا ظلم ہو رہا۔ ماتم حسین۔ السلام علی الحسین۔